السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ ایسے اوقات میں پروردگار عالم نے ہمیں اپنے دین کی کچھ باتیں سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب فرمائی کہ جس وقت میں انسان صرف اپنے میں لگا ہوا ہے اور خاص کر دین کی بات تو وہ سننا ہی نہیں چاہتا ہے، تو ایسے وقت میں اللہ کے دین کی بات کرنے کا موقع مل جانا یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ پچھلی بار جب ڈاکٹر لائق صاحب کے یہاں پر پروگرام ہوا تھا، محفل ہوئی تھی، تو اس میں میں نے اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے کچھ عقیدے پہنچائے تھے۔ آپ لوگ جو حاضر تھے اس میں، تو میں مختصر میں دہرا دیتا ہوں ضروری باتیں۔ وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ ہے۔ کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ بلکہ اس سے پہلے میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر انسان صرف کلمہ طیبہ پڑھ لے، یعنی یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہہ دے کہ جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے میں ان سب پر ایمان لایا، ان ساری باتوں کو میں نے مانا، تو اس طرح سے اگر کوئی ایمان لے آئے تب بھی وہ مسلمان ہے۔ یعنی شارٹ میں اس بات کو مکمل کر لے اور تفصیل نہ کرے، اس کو زیادہ طویل نہ کرے، تو بھی وہ ایمان والا کہلاتا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ باتیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے ان کو علیحدہ کچھ باتوں کے ساتھ جان لینا اس لیے ضروری ہے کہ کہیں اگر اس کے خلاف یا اس سے ہٹ کر کوئی بات آئے تو آپ کو پتہ لگ سکے کہ یہ ہمارے ایمان سے ہٹ کر کے بات ہے۔ اگر آپ نے صرف اتنا کہہ دیا کہ جو کچھ حضور لے کر کے آئے میں ان سب پر ایمان لے آیا، تو ایمان ہے آپ کا، لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ باتیں ہیں کیا کہ جو حضور لے کر کے آئے اور کن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تو اگر آپ کے سامنے کوئی ان کے خلاف بھی بات کرے گا تو آپ کو پتہ نہیں لگے گا۔ اس معنی کر ضروری ہے کہ آپ ان باتوں کو جان لیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ بہت ساری باتیں ہمارے بیچ آج تک چل رہی ہیں مگر علم نہیں ہے کہ یہ ہمارے دین سے ٹکراتی ہیں، تو بہت ساری باتوں کو لوگ سن کر کے اگنور کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، حالانکہ کہیں نہ کہیں ان سے بھی کلمہ کفر نکل جاتا ہے۔ جیسے ایک اہم مسئلہ بات آ گئی تو عرض کر دوں۔ ایک بات یہ عام طور سے کہہ دیتے ہیں، اور جو ہمارے گھر کی بزرگ عورتیں ہوتی ہیں تو وہ اس طرح کی باتیں کر دیتی ہیں کہ اللہ جو ہے وہ اوپر ہے۔ کہاں ہے؟ اللہ اوپر ہے۔ حالانکہ اللہ کے لیے کسی سمت کو متعین کرنا یہ درست نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر کسی نے یہ مان لیا کہ اللہ اپنے جسم کے ساتھ اوپر ہے تو یہ کفر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات جسم سے بھی پاک ہے
اور جسم جو کرتا ہے، جسم کے جو اپنے کام ہوتے ہیں ان کاموں سے بھی اللہ کی ذات پاک ہے، یعنی جسم اور جسمانیات دونوں سے پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ اس لیے پاک ہے کہ جسم جو ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے۔ مثلا ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم اس کرسی کے محتاج ہیں، آپ سامنے ہمارے بیٹھے ہو تو کم از کم انسان زمین کا تو محتاج ہوتا ہی ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں بیٹھوں گا نہیں کھڑا ہوں گا، تو کھڑے ہونے کے لیے وہ زمین کا محتاج ضرور ہوگا، اور اگر وہ کسی چیز پہ کھڑا ہوگا تو وہ چیز کہیں نہ کہیں زمین پر ہوگی، یعنی کسی نہ کسی جہت سے انسان یعنی جو جسم ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے۔ مثلا یہ مائک ہے، یہ ایک جسم ہے، کیا ہے؟ ہاں، جسم صرف انسان کا نہیں ہوتا ہے بلکہ ہر چیز کا ایک جسم ہوتا ہے۔ یہ فون ہے، اس کا ایک جسم ہے، یہ مائک ہے، اس کا ایک جسم ہے، یہ پنکھا جو رکھا ہے اس کا ایک جسم ہے، ہر چیز کا ایک جسم ہوتا ہے۔ تو جسم جو ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے۔ جیسے یہ پنکھا رکھا ہے، کوئی یہ کہے کہ میں اس کو ہوا میں روک دوں گا تو نہیں روک سکتا ہے، وہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ پنکھا جو ہے یہ بھی زمین کا محتاج ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ جو بھی جسم ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں محتاج ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات نہ مجبور ہے اور نہ محتاج ہے۔ لہذا اس لیے کہا کہ اللہ کی ذات کا کوئی جسم نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ کے لیے جسم مانا جائے تو پھر اس کا محتاج ہونا ماننا پڑے گا، اور اللہ رب العزت کی ذات محتاج ہونے سے پاک ہے۔ بات سمجھ گئے نا آپ؟ ہاں، تو یہ کہہ دینا کہ اللہ اوپر ہے، یا بعض لوگ الیاذ باللہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اوپر بیٹھا ہے نہیں ہے، تو اس طرح کے کلمات، ارے ادھر آ جائیے، کرسی لے آئیں گے، کرسی نہیں ہے، تو اس طرح کے کلمات بولنا یہ جو ہے کفر کے ضمن میں جاتا ہے، اور انسان کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ اگر کوئی اتنا کہہ دے کہ میں اللہ کی ذات پر ایمان لایا، اللہ کے رسول پر ایمان لایا، اور جو باتیں اللہ کے رسول لے کر کے آئے میں نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لایا، تو بھی اس کا ایمان ہے، لیکن پھر بھی تفصیل سے ہر ایک بات کو جاننا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے تاکہ اگر اس سے ہٹ کر کے کوئی بات آپ کے سامنے کوئی ایمان میں اور اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرے تو آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ ایمان میں نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو تفصیل سے باتیں معلوم نہیں ہوں گی تو پھر کوئی بھی کچھ بھی کہہ کے چلا جائے گا، آپ یہی سمجھیں گے کہ یہ بھی اسلام ہے۔ اور جو ہمارا سنیوں کا طبقہ ہے آج، اس میں نئے قسم کے پیر آ گئے ہیں، اور وہ جو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں ویسے اپنے مریدوں سے افعال کراتے رہتے ہیں، یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم بخشوا لیں گے، اور مرید بھی خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں پیر صاحب نے کہہ دیا تو بخشوا لیں گے۔ کیوں کہہ دیتا، سمجھ لیتا ہے مرید؟ کیونکہ اس کو یہ علم نہیں ہے کہ نماز یہ ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت ہے۔ تشریف لائیے، ارے آ جائیے، بات سمجھے آپ؟ تو مرید بھی یہ بات کیوں مان لیتا ہے؟ وہ اس لیے مان لیتا ہے کیونکہ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ایمان کے بعد سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز جو ہے وہ مومنوں پر اپنے مقررہ وقتوں میں فرض کر دی گئی ہے۔ تو اگر اس کو اس بات کا علم ہو اور اسے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ پتہ ہو کہ اگر میں نماز چھوڑوں گا تو مجھ پر یہ گناہ ہے، تو وہ ایسے پیروں کے پیچھے کیوں پڑے گا؟ لیکن علم ہوتا نہیں ہے، اور پیر صاحب جیسے چاہتے ہیں ویسے گھما دیتے ہیں۔ تو پتہ لگا کہ چیزوں کو تفصیل سے جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ اگر ایمان اور اسلام میں کوئی ایسی بات داخل کرنے کی کوشش کرے جو ہمارے مذہب اور ہماری شریعت سے ٹکرا رہی ہے تو اس کا ہمیں علم ہو جائے کہ یہ بات ہمارے اسلام میں اور ہماری شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے میں نے کچھ عقیدے پچھلے بار بیان کیے تھے۔ پہلا عقیدہ یہ بیان کیا تھا کہ ہمیں اولاً یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ ہے، یعنی یہ ماننا ہے پہلے کہ اللہ ہے۔ کیوں ماننا ہے؟ یہ اس لیے ماننا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو
یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے. ہاں، جن کو ناستک کہا جاتا ہے، وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اپنے آپ سے ہو رہا ہے، نیچرل ہے یہ چیز، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بس یہ سب چل رہا ہے اپنے آپ سے. تو ان کے مقابلے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات ہے. اور اس حوالے سے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا وصال 150 ہجری میں ہوا ہے، یعنی اب سے تقریباً 1300 سال پہلے، اور جن اماموں کی پیروی کر کے اپنی عبادتیں کی جاتی ہیں، ان میں ان 4 اماموں میں بڑا درجہ حضرت امام اعظم کا ہے. تو حضرت امام اعظم بہت بڑے مناظر بھی تھے. تو آپ کا ایک ایسے ہی شخص سے مناظرہ ہو گیا، بات چھڑ گئی، جو یہ کہتا تھا کہ دنیا جو ہے اپنے آپ سے چل رہی ہے، یہ کائنات اپنے آپ سے بنی ہے، سب کچھ اپنے آپ سے ہو رہا ہے، دن رات جو بھی ہو رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، آندیاں آ رہی ہیں، ان کا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اس کا ماننا یہ تھا. بحث ہوتی رہی، پھر یہ طے ہوا کہ مناظرہ کیا جائے گا، دلیلیں دی جائیں گی. تو اس کے لیے دن متعین کیا گیا اور وقت متعین کر لیا گیا کہ اتنے وقت آپ کو پہنچنا ہے، فلاں جگہ پہنچنا ہے، وہاں مناظرہ ہوگا. تو حضرت امام اعظم نے مان لی بات، مناظرہ طے ہو گیا. اب جس دن حضرت امام اعظم کو اور اس کو وہاں پہنچنا تھا جو جگہ بتائی گئی تھی، تو حضرت امام اعظم جس وقت پہنچنا چاہیے تھا اس سے کچھ تاخیر کے ساتھ گئے، یعنی کچھ دیر کر کے گئے. تو اس دہریے نے، جو کسی پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اس نے یہ پوچھا کہ جو ہے آپ کو جو وقت دیا گیا تھا مناظرے کا، آپ اس سے تاخیر سے کیوں آئے ہیں، لیٹ کر کے کیوں آئے ہیں؟ تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اصل میں راستے میں کچھ عجیب بات میں نے دیکھی، اس کو دیکھنے میں ایسا لگ گیا کہ میں بھول گیا کہ مجھے مناظرہ کرنے جانا ہے، اور اس کو دیکھنے کی وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی. تو اس نے کہا کیا ہوا؟ تو حضرت امام اعظم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ ایک درخت اپنے آپ سے کٹ کر گرا، اور اس کے بعد اس کے تختے بنے اپنے آپ سے، اور اپنے آپ سے ہی وہ تختے جڑ کر کے کشتی بن گئی، اور اس کے بعد پھر وہ کشتی اپنے آپ سے سمندر میں چلنے لگی. پھر اس میں سواریاں بیٹھیں تو وہ کشتی اپنے آپ سے کرایہ وصول کرنے لگی. اس طرح کی باتیں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بیان کی اس کے سامنے. تو وہ دہریہ بولا، حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پیڑ اپنے آپ سے کٹ جائے، اپنے آپ سے تختے بن جائے، پھر اپنے آپ سے وہ کشتی بن جائے، اور پھر وہ کشتی خود سے دریا میں چلنے لگے، اور پھر وہ کشتی خود سے کرایہ وصول کرنے لگے. تو حضرت امام اعظم نے فرمایا، میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتی، تو یہ کائنات کی اتنی بڑی کشتی بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایک چھوٹی سی چیز جو پانی پر تیرتی ہے، وہ بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتی، تو اتنی کائنات، اتنی بڑی کائنات، یہ بغیر کسی چلانے والے کی کیسے چل سکتی ہے؟ جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے، یہ کہا ہے کہ اگر کائنات کا خدا ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں، کون؟ جو دہریے ہوتے ہیں، ناستک ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا اگر کوئی خدا ہے تو وہ دکھتا کیوں نہیں ہے؟ تو یہاں پر میں اپنی بات کوئی کوڈ نہیں کر رہا ہوں. سندیپ مہیشوری کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جو موٹیویشنل ہے. اس کے حوالے سے میں نے ایک بات سنی، اس نے بات بیان کی، بہت اچھی بات لگی مجھے اس کی. اس نے یہ کہا کہ ہم نے اب تک جو مشینیں تیار کی ہیں، تو اس سے پہلے بہت ساری مشینیں نہیں تھیں، تو ہم جو یہ جس کو سور منڈل کہا جاتا ہے، یعنی کہکشائیں ہیں، فضائیں ہیں، ان سب کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی مشین نہیں تھی. ہم صرف زمین کو جانتے تھے، اور جو سورج کے ارد گرد سیارے چکر لگا رہے ہیں ان کو ہم نہیں دیکھ سکتے تھے. مریخ ہے، زحل ہے، عطارد ہے، مشتری ہے، اس کے دوسری طرح سے نام ہندی میں اور انگلش میں الگ الگ ہیں. تو یہ جو سیارات سورج کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، ان کو ہم پہلے نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن آج ہمارے پاس ایسی مشینیں موجود ہیں کہ ان کو دیکھا جا سکتا ہے. تو دنیا والوں نے ترقی کر کے بہت ساری ایسی مشینیں بنا لی ہیں کہ آج ہم فضا کی اور کائنات کی بہت ساری چیزوں کو، جن کو ہم پہلے نہیں دیکھ سکتے تھے، آج دیکھ سکتے ہیں. مگر
آج تک کائنات نے کوئی ایسی مشین نہیں بنائی ہے اور کائنات ایسی کوئی مشین بنا بھی نہیں پائے گی کہ وہ دنیا بنانے والے کو دیکھ سکے. یعنی ایسی کوئی مشین کسی نے نہیں بنائی ہے. ہاں پروردگار عالم جسے چاہے اپنا دیدار کرا دے, ہے نہیں ہے, یہ مرضی مولا ہے. کیونکہ مشینیں بنانا یہ کوشش سے ہوتا ہے, اور جب پروردگار عالم اپنے کسی بندے کی عبادت سے خوش ہوتا ہے, کسی سے راضی ہوتا ہے, تو حضرت امام اعظم کو ظاہری آنکھوں سے بیداری کے عالم میں دیکھنا, یہ صرف اور صرف دنیا میں جو حاصل ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے کہ آپ نے خدا کے عالم میں دیکھنا, یہ صرف اور صرف دنیا میں جو حاصل ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے کہ آپ نے خدا کا دیدار کیا. ٹھیک ہے, باقی حضرت امام اعظم نے یا کئی لوگوں نے جو خواب میں اللہ کا دیدار کیا, اس کی کیفیت کیا ہے اس کو ہم, یعنی کس طرح سے دیدار کیا اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. بہرحال تو کہنا یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے, اللہ کی ذات ہے. اتنی بڑی کائنات ایسے ہی نہیں چل رہی, اس کو چلانے والی کوئی نہ کوئی ذات ہے. ہر ایک چیز اپنے طور پر چل رہی ہے نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. ٹھیک ہے, اور سورج کے تعلق سے بھی پروردگار عالم نے فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا, کہ سورج جو ہے وہ اپنے مستقر کی جانب چلے جا رہا ہے. تو یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے, کہ رات آ رہی ہے پھر اس کے بعد دن آ رہا ہے, ہر ایک چیز کا ایک نظام ہے. اور اللہ رب العزت چونکہ یہ چیز بہت زیادہ ہے خاص کر مسلمانوں کے اندر اس ٹائم میں, کہ ان کے نزدیک وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حالانکہ پروردگار عالم نے اب جو عبادتیں مسلمانوں پر فرض کی ہیں, اہل ایمان پر فرض کی, ہر ایک عبادت کا ایک وقت متعین کیا, اور اس سے یہ پیغام دیا کہ اپنے امور کو ہمیشہ منظم رکھا کرو. ڈسپلن ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں. ایسا نہ ہو کہ کوئی کام آج کسی ٹائم کر لیا اور کل کسی ٹائم کر لیا, آج ناشتہ 8 بجے کر رہا ہے کل 12 بجے کر رہا ہے, اور ایسا ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے عبادتوں کے ذریعے ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ عطا فرمایا. اگر اللہ رب العزت چاہتا تو وہ یہ فرما دیتا کہ 5 ٹائم کی نماز ہے, جب چاہو پڑھ لو, لیکن ایسا نہیں ہے. بلکہ پروردگار نے فرمایا کہ مومنوں پر جو نماز فرض کی گئی ہے اس کے وقت مقرر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جب چاہا فجر کی نماز پڑھ لی, بلکہ اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, کہ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں, یعنی تساہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں, ایک وقت کی نماز دوسرے میں, دوسرے کی تیسرے میں. مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کو یہی پسند ہے کہ ہر نماز اس کے متعین وقت میں پڑھی جائے. تو پتہ لگا کہ پروردگار عالم نے ہر نماز کے لیے ایک وقت متعین کیا. اسی طریقے سے آپ روزے کو لے لیجئے, کیا روزہ ہمیشہ فرض ہے؟ نہیں. اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک خاص مہینہ مقرر فرمایا, اور فرمایا شہر رمضان. اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر ایسے ہی روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. لیکن یہ روزے جو فرض کیے گئے یہ ہمیشہ نہیں ہیں, بلکہ ایک مہینہ متعین ہے. اب اسی مہینے میں وہ روزے رکھنا فرض ہے. ایسا نہیں کر سکتا کوئی انسان کہ رمضان کے روزے فرض ہیں, سوچے کہ رمضان میں گرمی بہت ہو رہی ہے, چلو ربیع الاول میں سردی ہوگی وہاں چل کے رکھ لیں گے. تو نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ جب فرض کیے گئے ہیں اسی مہینے میں آپ کو وہ روزے رکھنا ہے. تو پتہ لگا کہ اللہ رب العزت نے روزہ جو عبادت ہے اس کے لیے بھی ایک وقت متعین فرمایا ہے. اسی طرح زکوٰۃ لے لیجیے آپ. کیا زکوٰۃ ہر انسان پر فرض ہے؟ ایسا نہیں ہے. کیا ہر وقت فرض ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے اسی پر فرض ہے, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ زکوٰۃ اسی انسان پر فرض ہے کہ جو مقدار مال کی بیان کی گئی ہے, یعنی 200 درہم چاندی یا اتنے پیسے اگر کسی کے پاس ہیں تو اسی پر زکوٰۃ فرض ہوگی, ہر کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ساتھ ہی اس کا وقت بھی بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی اس کے پاس اتنا مال ہوا فوراً زکوٰۃ فرض ہے, بلکہ فرمایا جب اس مال پر 1 سال گزر جائے تب زکوٰۃ فرض ہے, اس سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تو پتہ لگا کہ زکوٰۃ کے لیے بھی ایک وقت متعین کیا گیا. چوتھی عبادت جس کا بھی موسم چل رہا ہے, جس کو موسم حج کہتے ہیں,
تو حج کا حج جو فرض ہے اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ انسان جب چاہے جا کر کے حج کر لے. کبھی کسی کو محرم میں جاتے دیکھا کہ وہ حج کرنے گیا ہو, یا ربیع الاول شریف میں عمرہ کرنے گیا ہو, ٹھیک ہے, لیکن حج کرنے جو جاتا ہے وہ کب جاتا ہے؟ وہ اسی وقت میں جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا الحج اشہر معلومات, حج جو ہے وہ معلوم اور متعین مہینے ہیں. یعنی حج بھی جو اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے اس کا ایک وقت متعین اور فکس ہے. تو پروردگار عالم نے جتنی بھی عبادتیں اپنے بندوں پر فرض فرمائی ہیں ہر ایک کا ایک وقت متعین کیا ہے, اور اس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ نصیحت فرمائی ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو منظم رکھے, ہر کام کا ایک وقت متعین کرے. اور آپ نمازوں میں اگر دیکھو کہ کتنی اچھی کتنا اچھا حساب ہے کہ انسان فجر کی نماز پڑھے گا تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے صبح سے ہی بیدار ہو جائے گا, اور جو نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی 10 بجے اٹھتا ہے, کوئی 11 بجے اٹھتا ہے. یعنی صبح سے ہی انسان کا حساب خراب ہو جاتا ہے. ادھر ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد انسان کے لیے ظہر سے عصر تک کا ایک ٹائم ہے, اس میں انسان اچھے سے کوئی بھی کام کر سکتا ہے. پھر عصر سے مغرب تک کا بھی ایک ٹائم ہے بیچ میں, پھر مغرب سے عشاء تک, یعنی ہر ایک وقت کے بیچ میں ٹائم رکھا گیا, وقت رکھا گیا کہ انسان ان اوقات میں اپنے امور کو اچھی طرح سے ترتیب دے سکتا ہے اور اپنے کام انجام دے سکتا ہے. تو پروردگار عالم نے یہی پیغام دیا کہ اور یہی اپنے بندوں کو نصیحت فرمائی کہ جو ہے انسان اپنی عبادتوں کو بھی ٹائم سے کرے, وقت سے کرے جو ان کا وقت ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے کام ہیں ان کو بھی وہ اپنے وقت پر کرے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو جتنے بھی اسلامی سلطنت میں گورنر تھے آپ نے سب کو لکھ کر کے بھیجا. کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے ضروری چیز نماز ہے, کہ جو انسان نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا نہیں کرتا ہے تو وہ دوسرے کام بھی اپنے وقتوں میں نہیں کر پاتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور فرمایا کہ اگر تم اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے رہو گے تو تمہارے دوسرے کام بھی خود بخود پابندی سے ہوتے رہیں گے, اور اگر نماز پابندی سے ادا نہیں کرو گے ان کے وقت میں تو تمہارے دوسرے کام بھی بگڑ جائیں گے, کوئی بھی کام ٹائم سے نہیں ہوگا. اور یہ بات ہوتی ہے کہ جو لوگ نمازوں کے پابند نہیں ہوتے ہیں, نمازیں نہیں پڑھتے ہیں, تو ان کی زندگی تتر بتر رہتی ہے. ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم کیا کریں. اور جب انسان اپنی زندگی عبادتوں کے ذریعے متعین کر لیتا ہے, فکس کر لیتا ہے, تو اس کی زندگی بالکل سیٹ ہو جاتی ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کون سا کام کب کرنا ہے. بہرحال تو اللہ رب العزت نے جو بھی عبادتیں فرض کی ہیں ان کا وقت متعین کیا ہے, تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. خیر, تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کی ذات ہے, اللہ کی ذات ہے جو کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے. اور ایک جگہ قرآن کریم میں ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض, اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا. اور ایک جگہ اللہ نے یہ فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, کہ یقیناً پروردگار عالم نے آسمانوں اور زمین کو روک رکھا ہے تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں, تاکہ وہ اپنی جگہ سے. تو پتہ لگا کہ کائنات جو اپنی جگہ رکی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے رکی ہوئی ہے کہ پروردگار عالم نے اسے روک رکھا ہے. اگر اللہ کی ذات نہ ہوتی تو پھر اس زمین اور آسمان کو روکتا کون؟ تو زمین و پہلی چیز تو یہ ہے کہ زمین و آسمان ہوتے کیسے ہے نہیں ہے. تو اللہ کی ذات نے زمین و آسمان بنائے بھی ہیں اور پھر ان کو روکا بھی ہے کہ اگر انہیں روکا نہ جائے تو سب معاملہ درہم برہم ہو کر کے رہ جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو پتہ لگا کہ اللہ کی ذات ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے, ایسا نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ اللہ ہوں. یہ بات بھی ہم نے بتائی تھی, کیونکہ پروردگار نے فرمایا قرآن کریم میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, کہ اگر آسمانوں اور زمین میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو آسمان اور زمین جو ہے وہ برباد ہو کر کے رہ جاتے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر دو خدا ہوتے تو ایک خدا کہتا کہ جو ہے بارش ہوگی, دوسرا خدا کہتا بارش نہیں ہوگی. ایک خدا کہتا کہ جو ہے ابھی رات ہوگی, دوسرا خدا کہتا نہیں ابھی رات نہیں ہوگی, دن رکھنا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ جیسے
انسانوں میں آپس میں باتیں ہوتی نہیں ہوتی ہیں؟ ایک گھر میں کہیں شادی ہے تو وہ کہتا ہے کاش بارش نہ ہو، اور پڑوسی کو کے کھیت سوکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کاش بارش ہو جائے۔ اپنی اپنی گاتا نہیں گاتا آدمی؟ تو اگر دونوں کی چلے اور دونوں کی مانی جائے تو کیا ہوگا؟ بادل جو ہیں، بادل وہ چھن بن ہو کے رہ جائیں گے کہ وہ چکر میں پڑ جائیں گے، آخر ہم کریں کیا؟ برسیں کہ بھاگ جائیں؟ ہے نہیں ہے؟ تو یہ چیز ہے کہ اگر کائنات میں دو خدا ہوتے یا دو سے زیادہ، دو ہوتے، چار ہوتے، جتنے بھی ہوتے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر کائنات کا نظام جو ہے، دنیا کا نظام اور پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو کے رہ جاتا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، اور وہ تنے تنہا ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ پچھلے بار میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی ذات کی طرح تو کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن مثال سے آپ ذہن سے قریب کرنے کے لیے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی گاؤں میں دو پردھان نہیں ہوتے ہیں کہ اگر دو پردھان ہو جائیں تو پھر معاملہ تنا تنی کا ہو جائے گا، ہے نہیں ہے؟ روزانہ جو ہے لڑائیاں ہوں گی۔ کسی ڈسٹرکٹ میں، کسی ضلع میں دو ایم پی نہیں ہوتے ہیں بلکہ ایک ہی ایم پی ہوتا ہے۔ کسی ملک میں دو پردھان منتری نہیں ہوتے ہیں، ایک ہی پردھان منتری ہوتا ہے۔ کسی صوبے میں دو مکھیہ منتری نہیں ہوتے ہیں، ایک ہی ہوتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دہ درویشاں در گلی میں و خسپند و دو پادشاہاں در اقلیم نہ گنجند۔ انہوں نے فارسی میں یہ فرمایا ہے کہ 10 فقیر جو ہیں ایک چادر میں سو سکتے ہیں مگر 2 بادشاہ ایک ملک میں نہیں رہ سکتے۔ تو جب دنیا میں یہ نظام ہے کہ 2 بادشاہ ایک ملک میں نہیں رہ سکتے تو ساری کائنات کے 2 خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ ہے اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، نہ اس کی کسی خوبی میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اور نہ ہی اس کے کسی کام میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ یعنی کسی بھی طرح بھی اگر کوئی شریک ٹھہراتا ہے تو وہ مشرک کہلائے گا، اور اگر وہ ایمان والا تھا تو وہ مرتد ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی نہ اللہ کے ساتھ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، نہ اللہ کی کسی خوبی میں کسی کو شریک ٹھہرائے، اور نہ ہی اللہ کے کسی کام میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں بتائی گئی تھیں۔ کچھ باتیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبوت کے تعلق سے جانیں، یعنی نبی ہونا کیا چیز ہے، نبوت کیا چیز ہے، اور اللہ کے نبی کا مقام کیا ہے، اور دیگر نبیوں کے مقام کیا ہیں۔ یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ اس حوالے سے اگر کوئی الٹی سیدھی بات کرے تو ہم سمجھ سکیں کہ ہاں یہ انسان غلط ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے، اور یہ پوری حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اے اللہ کے رسول مل ایمان، ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول فرماتے ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی ساری کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ ٹھیک ہے؟ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے والموت والبعث بعد الموت، یعنی موت پر بھی ایمان رکھو اور موت کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے، اس پر بھی ایمان رکھو۔ اس کے علاوہ اور بھی ضروریات ہیں دین کی جن پر ایمان رکھنا ہے۔ تو ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ رسولوں پر ایمان رکھنا۔ کس پر ایمان رکھنا؟ رسولوں پر ایمان رکھنا۔ تو اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ جتنے بھی اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول آئے میرا سب پر ایمان ہے، تو وہ ایمان والا ہے، لیکن کچھ باتیں پھر بھی جان لینا چاہیے۔ مثلا ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ نبی جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب بشر ہیں۔ بات سمجھ رہے ہو؟ سب کون ہیں؟ ہاں، یعنی اللہ نے جو نبی بنائے ہیں، جن کو نبوت عطا فرمائی ہے، وہ سب کے سب انسانوں ہی میں سے ہیں، انسانوں کے علاوہ نہیں ہیں۔ بات سمجھے؟ ہاں، البتہ ان کو اپنے جیسا کہنا یہ غلط ہے۔
سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک معمولی سی چیز سمجھ لیجئے کہ باپ کبھی کبھی محبت میں اپنی اولاد سے کہہ دیتا ہے ارے بیٹا اب تو تم ہمارے برابر کے ہو گئے. کیا ہو گئے؟ کہہ دیتا نہیں کہہ دیتا محبت میں جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے. تو کیا اولاد بھی اب یہی کرے کہ گلے میں ہاتھ ڈال کے ابا سے کہے ابا اب تو ہم تمہارے برابر کے ہو گئے؟ سمجھ رہے ہو؟ یہ کیا ہے؟ خلاف ادب ہے. اگر استاذ جو ہے وہ شاگرد سے یہ کہہ دے ارے ہمیں تو کچھ نہیں آتا ہے، کبھی کبھی شاگردوں کے سامنے استاذ کہہ دیتا ہے ہم بھی کچھ نہیں جانتے، ہم بھی گنہگار ہیں، تو اب شاگرد بھی کہے کہ ہاں استاد تمہیں کچھ نہیں آتا ہے. سمجھ رہے ہو آپ؟ تو اللہ یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مقام و مرتبے میں بڑا ہوتا ہے وہ عاجزی کے طور پر، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ظاہر کرنے کے لیے اپنا مقام کم کر کے بتاتا ہے، اپنا مقام کم کر کے بتاتا ہے. تو اب جو اس سے نیچے ہیں درجے میں تو ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اب وہ بھی ویسے ہی کہنا شروع کر دیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں وہ بشر ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنے جیسا کہنا شروع کر دو. انہوں نے جو کہا وہ اس لیے کہا، قرآن کریم کی جو آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، یہی تو ہے نا آیت، کہ اے حبیب تم فرما دو کہ میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں، میں تمہاری ہی طرح. ہاں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب سارے امتی یہ کہنے لگیں جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح بشر ہیں. یہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ اس لیے فرمایا تھا اللہ کے رسول نے کیونکہ پچھلی بہت ساری امتوں میں ایسا ہوا کہ جب بہت سارے نبی جب انتقال کر گئے، وصال کر گئے، تو لوگوں نے، بہت سارے بعد والے لوگوں نے انہی کی عبادت کرنا شروع کر دی اور انہیں نبی کے درجے سے بڑھا کر کے اپنا خدا بنا لیا. اپنا کیا کر لیا؟ خدا بنا. تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ تم ایسے فرماؤ کہ میں بشر ہوں. مطلب یہ ہے کہ میں انسانوں میں سے ہوں، میں جب انسانوں میں سے ہوں تو کبھی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا، یعنی میں اللہ نہیں ہو سکتا. تو کبھی ایسا نہ ہو کہ تم میری بھی عبادت کرنے لگ جاؤ جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں کی عبادت شروع کر دی تھی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یاد رکھو کہ جیسے تم بشر ہو ویسے میں بشر ہوں، یعنی میں بشر ہوں، اللہ نہیں ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں. لیکن اس سے یہ مت سمجھ لینا کہ میں تمہاری طرح اس معنی کر بشر ہوں کہ ہر طرح سے تمہاری طرح بشر ہوں. تو آگے فرما دیا یوحا الیہ. مگر ایک بات یاد رکھنا کہ تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل کی جاتی ہے، تم پر وحی نازل نہیں کی جاتی. یعنی یہ بھی بتایا کہ میں اللہ نہیں ہوں، بشر ہوں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا کہ بشر تو ضرور ہوں لیکن تمہاری طرح بشر اس معنی کر نہیں ہوں. یعنی دیکھنے میں، ظاہری جسمانی حالات میں دیکھنے میں بظاہر کہہ سکتے ہو اس بات، مطلب یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بشر ہیں اللہ کے رسول جتنے بھی نبی آئے، لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ہر جہت سے تم یہ کہنا شروع کر دو. صرف نسبت کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ نسبت کے اعتبار سے میں بشر ہوں، ورنہ میرا مقام بہت بلند و بالا ہے. بھائی جس پر اللہ رب العزت وحی نازل فرمائے اس کا مقام کتنا بلند و بالا ہو. تو کہا انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، کہ اے حبیب تم فرماؤ کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مگر فرق یاد رکھنا کہ مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے، تم پر وحی نازل نہیں کی جاتی. تو یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی نبی ہیں، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ نبی جو ہیں وہ بشر ہیں. ہاں یہ ایمان ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ نبی بشر تو ہیں لیکن ہماری طرح بشر نہیں ہیں، بلکہ نبی کیسے ہیں؟ خیر البشر ہیں. کیا ہیں؟ خیر البشر ہیں. اور رسول جو ہیں وہ بھی انسان ہیں، اور البتہ فرشتوں میں سے بھی کچھ رسول ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے لوگوں میں سے اور فرشتوں میں سے کچھ رسول بنائے ہیں، رسول منتخب فرمائے ہیں. تو کچھ رسول وہ ہیں جو فرشتوں میں سے ہیں اور کچھ رسول وہ ہیں جو انسانوں میں سے ہیں. فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام رسول ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام رسول ہیں، اور بھی کئی جو ہے فرشتے جو ہیں وہ رسول ہیں. اور انبیاء کرام میں 300 سے زیادہ تعداد بتائی گئی ہے، غالباً 313 جو ہیں
وہ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو تعداد بتائی گئی 1,24,000 کم و بیش، تو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ اور ان میں سے 313 کی تعداد وہ ہے جو رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ اور ان میں سے ان رسولوں میں سے بھی 5 ایسے رسول ہیں جن کا مرتبہ ان 313 رسول میں بہت بلند والا ہے۔ جن 5 رسولوں کو کہا جاتا ہے اولو العزم رسول۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اولو العزم رسول۔ وہ 5 کون ہیں؟ ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ہم سب کے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000 یا اس سے اوپر نیچے، یا 2,24,000 یا اس سے اوپر نیچے۔ اب وہ نبیوں میں 313 وہ ہیں جو رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، تو ان کا مقام ان سے بلند ہوا۔ اب ان 313 میں 5 اولو العزم رسول کہلاتے ہیں کہ ان کا مقام ان سب میں اور بلند ہے۔ اب ان 5 میں سب سے بلند مقام کسی کا ہے تو وہ ہم سب کے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہوگا کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ اس تعلق سے انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں گفتگو کی جائے گی۔ وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔